بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس طرف جا رہے ہیں یا جو ویڈیو آپ کو دکھانے جائیں گے وہ سامان حرب کے بارے میں ہے، جو ریاست بھاولپور جنوبی پنجاب کے شہر بھاولپور میں پاکستان میں اس وقت جو ریاست تھا اس میں جو اسلحہ یا ہتھیار استعمال ہوتے تھے یا اسے سامان حرب بھی کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں آج آپ کو بتانا چاہوں گا۔ اس سے پہلے میں سب سے کچھ آپ کو ایک چھوٹی سی صورت سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہم نے اس کی تدبیر کو الٹ نہیں کر دیا، ان کو پسپا نہیں کر دیا۔ ہم نے پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھائے ہوئے تھے، نوکیلی کنکریاں اٹھائے ہوئے تھے، اور انہوں نے ان پہ وہ برسائیں اور وہ کھائے ہوئے بھوسے کے مانند ہو گئے۔ تو وہ لشکر جو تھا ابرہ کا، وہ ہاتھیوں کا لشکر تھا، تو خانہ کعبہ کی طرف اس نے پیش قدمی کی۔ خانہ کعبہ کے جو قریش مکہ تھے وہ بہت کمزور تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ بہت بڑا ہاتھیوں کو لشکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائی اور اس کے لشکر کو نیست و نابود کر دیا، ابرہ کے لشکر کو۔ تو ہمیں یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ ہاتھیوں کے ساتھ جو تھا سامان حرب، یعنی کس طرح سے کہ ہاتھیوں ساتھ بھی ہوتا تھا، حملہ ہوتا تھا۔ پھر یہ کہ تیر کمانوں کے ساتھ بھی حملہ کیا جاتا تھا، گھوڑوں کے ساتھ لڑائیاں ہوتی تھی، تلواریں ہوتی تھی، بھالے ہوتے تھے، نیزے ہوتے تھے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو تھی استعمال کی جاتی تھیں جنگ میں۔ تو ریاست بھاولپور میں تھا، ان کا الگ سے توپ خانہ بھی تھا، اس میں گھوڑوں کے لیے استبل بھی تھے، اس کے بعد ہاتھی بھی تھے ان کے پاس، اور اس کے علاوہ دوسرا سامان حرب بھی تھا۔ پھر آہستہ آہستہ ترقی ہوتی گئی اور ہم یہاں تک دیکھ سکتے ہیں کہ ہیروشیما اور ناگاساکی جو جاپان کے دو شہر تھے، ان پر ایٹم بم پھینکا گیا اور ان کو بالکل اس طرح نابود کر دیا گیا۔ تو آج میں بتاؤں گا کہ کون کون سا سامان حرب جو تھا جو ہم استعمال ہمارے جو تھے فرما روا ریاست بہاولپور کے نواب بہاولپور خان محمد عباسی جو تھے، اور ان سے پہلے ان کے آبا و اجداد جو تھے، وہ کس قسم کا ہتھیار اور اسلحہ استعمال کرتے تھے۔ تو چلیں آئیں اپنے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ یہ دیکھیے تیر کمان تھے جن سے تیر پھینکے جاتے تھے، تو پورا لشکر جو تھا اس طرح سے دوسرے لشکر کو نیست و نابود کرنے کے لیے تیر پھینکتا تھا اس میں، تاکہ تتر بتر وہ لوگ ہو جائیں، افراتفری پھیل جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ تلواریں تھیں، یہ دیکھیں خنجر استعمال ہوتے تھے، بڑے لمبے لمبے خنجر، یہ دیکھیں خنجر جو تھے یہ نیزوں کے اوپر لگا کے اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ دست بدست لڑائی میں یہ تلواریں استعمال ہوتی تھیں۔ یہ دیکھیں ذرا بختر پہن کے، اور یہ دیکھیں ہیلمٹ ہوتا تھا، اسی طرح سے یہ جو جنگجو تھے وہ یہ پہن لیتے تھے تاکہ ان کے جسم جو تھا یا سر جو تھا وہ تلوار کی دھار سے محفوظ رہے۔ یہ دیکھیے نیچے آپ کو نیزے نظر آ رہے ہیں، یہ دیکھیں بھالے نظر آ رہے ہیں، یہ تمام کا تمام سامان جو تھا یہ اس وقت استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھیں تیز تلواریں، مختلف سائز کی تلواریں، مختلف سائز کے خنجر، مختلف سائز کے چاقو، یہ ڈھال ہوتی تھی، ڈھال جو استعمال کی جاتی تھی اس کو اپنے بازو میں پہن لیا جاتا تھا اس کے درمیان سے، تاکہ یہ تلواروں کے وار سے بچا جا سکے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں خنجر ہوتے تھے، چاقو ہوتے تھے، ان کی ڈسکرپشن جو ہے وہ بھی موجود ہے کہ کیسے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ باقاعدہ الگ سے ایک خانہ ہوتا تھا، شعبہ ہوتا تھا۔ یہ دیکھیں یہ بندوقیں ہوتی تھیں، یہ دیکھیں یہ وہ بندوقیں ہیں جو انگریزوں نے سب سے پہلے ہندوستان میں انٹروڈیوس کروائیں، اس کے بعد یہ مختلف ریاستوں میں ان کو رکھا گیا، لیکن خاص طور پہ جب جنگ آزادی کا وقت تھا تو یہ انہوں نے استعمال کی تھی، اور جلیانوالہ باغ میں بھی اس سے گولی چلائی گئی تھی جس میں بہت سے لوگ جو تھے وہ مارے گئے تھے، شہید ہو گئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں ان کا یہ جو پرانی بندوقیں ہیں ان کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا تھا، پرانے نیزے کیسے استعمال ہوتے تھے، اور یہ دیکھیں ان کی نالی جو تھی بہت لمبی ہوتی تھی، اور گولیاں جو تھی وہ بھی اسی طرح سے ان کے استعمال ہوتے تھے، اور یہ دیکھیں اس کو پکڑنے کے لیے، اور یہ پیچھے دھماکہ کرتی تھی اور اس کو بہت زور سے پکڑ کے رکھنا پڑتا تھا۔ یہ دیکھیں کندھے سے لگا کر یہ فائر کیا جاتا تھا، اسی طرح سے یہ دیکھیں۔ اور اس کے بعد توپ خانہ جو تھا وہ الگ سے تھا، نواب صاحب کا توپ خانے میں بڑی بڑی توپیں تھیں مختلف قسم سائز کی، جو بہت بھاری بھرکم توپیں تھیں، ان کے گھوڑے یا ہاتھی کھینچا کرتے تھے۔ تو یہ وہ تمام سامان حرب تھا جو کہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے، جو کہ استعمال ہوتا تھا۔
घोड़ों का अस्तबल अलग होता था, हाथियों के लिए अलग जगह होती थी और तोपखाना होता था जो इस्तेमाल किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यकीनन बहुत पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आइकॉन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। ओके, थैंक यू वेरी मच।